بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، آج ہم ایک بہت بڑا اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو خواتین کا حمل ہے، یعنی پریگنٹ ہے خواتین، کیا اس کا حمل روکا جا سکتا ہے؟ اس میں وقفہ کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں، اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حمل روکنا ایک صورت میں جائز ہے، یعنی بچے کی والدہ جو ہے، عورت جو ہے، اگر اس کی جان پہ اثر ہے، اگر اس کی جان خطرے میں ہے تو پھر تو حمل روکا جا سکتا ہے۔ اگر یعنی کہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، یعنی تکلیف اسے سہنی پڑتی ہے کہ اگر وہ یعنی اپنی جان بچانے کے لیے یہ حمل کا وقفہ کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ اور بعض اوقات خواتین ایسی ہوتی ہیں اور جوان ایسے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، ہم اس کے معاملات کیسے طے کریں گے، بڑی مہنگائی ہے، بڑی پریشانی ہے، معاملات ہیں۔ تو دیکھیں، یقیناً یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اپنی روزی لے کے ہو جائے تو تب ہم اس کا نکاح کریں گے۔ لیکن شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، تم مجھ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو، تم نکاح کر دو، نکاح کرنا تمہارا کام ہے، ان کا رزق، ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آسان کرنا خود خدا کا کام ہے۔ یعنی تم ان کا نکاح کرو گے تو اللہ ان کے رزق بڑھا دے گا، اللہ انہیں رزق عطا فرما دے گا۔ یقیناً اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بڑا اہم ایک مسئلہ بتا دیا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ بچہ کمانے کے قابل ہو جائے، بچہ روزی لائق ہو جائے، بچہ کوئی کاروبار کا سیٹل ہو جائے، بعد میں نکاح کریں گے، ورنہ جس کی بیٹی لے آئیں گے وہ بھی پریشان ہوں گے، ہم بھی پریشان ہوں گے۔ یقیناً یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کر دو، تم مجھ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر کے نکاح کر دو، نکاح کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تم نکاح کر دو گے تو اللہ ان کا عرش سے رزق بھی بھیج دے گا، اللہ ان کے رزق بھی بھیج دے گا۔ یقیناً جو بندے کو پیدا کر سکتا ہے تو رزق بھی کھلا سکتا ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوں گے تو یقیناً رزق دینے کی ذمہ داری خدا کی ہے، یہ خدا دے گا۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک نشئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے پاس گیا، کہا کہ حضرت مجھے نشے کے لیے پیسے دے دیں۔ تو اس نے کہا آپ نشہ نہ کریں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کو بھوک لگی آپ کھانا کھا لیں۔ لیکن اس نشئی کا جملہ سنیں، اس نشئی نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں نے نشہ لینا ہے، اور میرے رزق، میری جو روٹی کی ذمہ داری ہے وہ کسی اور کی ہے، وہ مجھے کوئی اور کھلائے گا، جس کی ذمہ داری ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، مجھے وہ کھانا وہ کھلائے گا۔ اصل میں تھا تو نشئی، نشہ کرنے والا تھا، لیکن اس کا ایمان دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں۔ لوگ بڑا پریشان ہوا، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں اسے روٹی کا کہہ رہا ہوں، یہ نشے کا کہہ رہا ہے، پھر اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے وعدہ لیا ہوا مجھے کھانا کھلائے گا۔ اس نے اسے پیسے دے دیے، اس نے نشہ لے لیا، اپنا نشہ کرتا رہا۔ پھر ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور اس ہوٹل میں ایک شخص آیا، اس نے اپنے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانا تیار کرانے کے بعد اس نے ایک ہی لقمہ ڈالا تھا، وہ نشئی ساتھ بیٹھا تھا، اس نے اچانک دیکھا کہ اس کی گاڑی آ گئی، وہ جانا شروع کر دیا اس نے، اور ساتھ والے کو کہا کہ یار میں جا رہا ہوں بھائی، یہ کھانا جو ہے یہ آپ کھا لیں۔ اب وہ نشئی کے جملے سے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے رزق کا جس میں ذمہ لیا ہے وہ مجھے رزق عطا کرے گا، وہ مجھے کھلائے گا، مجھے بھوکا نہیں سلائے گا۔ یارو دیکھو، اللہ رب العزت کی ذات پر ایک نشئی اتنا یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ اسے رزق دیتا ہے، تو یقیناً ہم بھی اگر اولاد ہماری زیادہ ہوگی، بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو رزق دینے والی خدا کی ذات ہے، رزق کا وسیلہ بنا دے گا کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن آپ اللہ پہ توقع رکھیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں انشاءاللہ العزیز۔ جس نے زندہ رکھا ہے، جو بندوں کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق بھی کھلا سکتا ہے اور اپنے بندے کے معاملات بھی حل کر سکتا ہے۔ رب بڑا کریم ہے، اپنے بندے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اپنے بندے کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ میرا رب کہتا ہے تم جب پریشان ہو تم میری چوکھٹ پہ آ جاؤ، میں رب تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تمہاری سوچ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رب کے حضور گرنے کی، ذریعہ غاری کرنے کی، توبہ طیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے زندگی کے معاملات جو ہیں آسان فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ انہیں نیک صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے
اس اولاد کو اللہ والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔